میرا ایک دوست انتقال کر گیا، مولانا فہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ 64-65 سال کی اس کی عمر تھی۔ پچھلے 5 سال سے وہ کینسر میں تھا، کینسر سے اس کی جنگ چل رہی تھی، لیکن ظاہر ہے زندگی اور موت کی جنگ میں جیتنا تو موت نہیں ہے۔ یہ وہ پلیئر ہے جو کبھی نہیں ہارتا، سب ہار جائیں گے، یہ نہیں ہارے گا۔ تو بہرحال موت جیت گئی، فہیم ہار گیا۔ لیکن کل اس کا جنازہ تھا، ایک گھر میں مسجد میں جنازہ کیا، پھر کیونکہ وہ ساری زندگی رائے ونڈ میں رہا، اپنی ساری جوانی اس نے اللہ کے نام پہ لگا دی۔ نئی دھوکے میں آیا وہ دنیا کے، نئی اس نے دیکھا کہ یہ دنیا میں بنا لوں کچھ، اس میں یہ کر لوں، میں اس میں وہ کر لوں، نہیں دھوکہ دے سکی دنیا اسے۔ یہ زندگی نے دھوکہ اسے نہیں دیا، وہ موت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا رہا۔ ساری جوانی رائے ونڈ میں پڑھا بھی پہلے، پھر پڑھا، حالانکہ وہ اتنے لمبے لمبے اس کے بال ہوا کرتے تھے جب وہ 18-19 سال کا تھا، اتنے لمبے بال، اور اتنا خوبصورت آدمی تھا وہ۔ میں اسے دیکھ کے کہا کرتا تھا یار ایڈے سونے مولوی نہیں ہوتے، اتنے سونے تو اداکار ہوتے ہیں، لیکن اتنا حسین آدمی تھا، اتنا حسین آدمی تھا۔ چہرہ اس کا برف کی طرح تھا، سفید داڑھی اس کی، اور خوبصورت، اور گفتگو اس کی۔ پہلے خود پڑھا پھر پڑھایا، پہلے شاگرد تھا پھر استاد بن گیا، اور ساری زندگی۔ اور مجھے یاد ہے میں 1993 میں جایا کرتا تھا اس کے پاس، رات کو ہم نے یہاں سے لیٹ جانا، کوئی 1:30 بجے 2 بجے، گرمیوں کے دن، اور سارا دن محنت کرے، وہ گرمی وہاں کچھ بھی نہیں۔ اب سوچو جون جولائی کی گرمی، اور صرف پنکھا، حالانکہ اس کے پاس پیسے تھے، اپنے گھروں میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے تھے، وہ ہاں گرمی میں وہاں۔ اور مجھے ترس آتا تھا اس پہ کہ یار یہ اتنا پیسے ہیں اس کے پاس، یہ تو غریب آدمی ہونا، پیسے والا ہے، یہ کہاں لیٹا ہوا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو میں رات کو جانا 1:30-2 بجے اٹھانا اسے کہ اٹھو جی مولوی صاحب، گاہک آئے جی، مذاق کر۔ کبھی ماتھے پہ بل نہیں آیا کہ سارے دن کی ہم محنت کر کے سوئیں، تم لوگ آ گئے ہو۔ اسی طرح رات کو 2 بجے اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا، اپنے شاگردوں کو بلانا اس نے، جاؤ کھانا گرم کرو، کھانا گرم کرو۔ ہم 2-3 لوگ ہوتے، کھانا گرم کر کے شاگردوں نے کھانا کھلانا، پھر اس نے ہمیں سلانا کہ آپ سو جاؤ، پھر نماز پہ اٹھانا، پھر نماز کے بعد سلا دینا، پھر 9-10 بجے اٹھا کے ناشتہ بہترین کرانا، اس نے ناشتہ کرانا خوش کہ یار۔ ایک دن میں نے اسے کہا، میں کہ یار یہ تم بڑی خدمت کرتے ہو میری، رات کو ککڑ کھلاتے ہو، صبح بڑا زبردست ناشتہ کراتے ہو۔ تو ایک دن میں نے کہا یہ مرغا روز میں جب میں آتا ہوں تو مرغے، دیسی مرغے کھلاتے ہو، کیا چکر ہے؟ تو اس نے کہا یہ ایک دن یہ مرغا بولے گا، اس نے کہا ایک دن مرغا بولے گا۔ تو جب میں 4 مہینے لگا رہا تھا، 4 مہینے لگا کے میں نے پگڑی باندھی اور اس طرح آیا اس کے سامنے، مجھے کہنے لگا کہ سمجھ آئی تجھے مرغا کیسے بولتا ہے؟ یہ وہ مرغے ہیں جو بولے ہیں آج اب تو کام کرے گا اور ہمارا کھاتا کھل جائے گا، اب جتنا تو دین کا کام کرے گا ہمارے کھاتے میں لکھا جاتا رہے۔ تو میرے جیسے ہزاروں لوگ اس کے کریڈٹ پہ ہیں۔ 64-65 سال میں مر گیا، جنازے میں اس کے میرے خیال ہزاروں لوگ تھے، ہزاروں۔ پھر اس نے اپنی زندگی میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی، اس لیول کی کہ کوئی اولاد، کوئی بیٹا اپنے باپ کی خدمت ایسی نہیں کر سکتا جیسی اس نے کی۔ حاجی صاحب بھی تھکے، اس کو بھی تھکایا۔ ایک دفعہ حاجی صاحب نے سے پوچھا کہ فہیم جب ہم مر جائیں گے تو کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا مولانا اپنا حاجی صاحب اوروں کا تو مجھے پتہ نہیں، آپ اور میں دونوں مزے سے سوئیں گے، کیونکہ دنیا میں ہم نہیں سوئے، آخرت میں سوئیں گے، قبر میں جا کے سوئیں گے۔ کل اس کا میں چہرہ دیکھ رہا تھا، ایسے برف کی طرح چہرہ تھا اس کا، حالانکہ بیچارے نے بڑی مشکل کاٹی، بڑی بیماری کاٹی، 5 سال بیماری بھی کاٹی، کینسر کاٹا۔ اللہ کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنے بندوں کو تکلیف میں بھیجتا ہے، ان کو انہیں پہ بھیجتا ہے، باقیوں پہ نہیں بھیجتا، باقی کا معاملہ۔ چہرہ اس کا حالانکہ یہاں پہ زخم تھا اس کو، اسی طرح چہرہ تھا برف کی طرح، اسی طرح خوبصورت چہرہ۔ میں اس کو دیکھ کے چہرہ جب اس کا دیکھا تو میں نے کہا فہیم جب تیری زندگی کا مسئلہ
مسئلہ دکھڑے کٹ گئے، اب تجھے کبھی دکھ نہیں آئے گا، اب تیرے مزے ہیں ہمیشہ۔ وہ شخص تھا، وہ ایسا انسان تھا جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ وہ ہے ایمان والا جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ تو وہ فہیم تھا جس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا خدا کی۔ 4 دن پہلے وہ میں اسپتال میں گیا تو وہ اس کو وینٹیلیٹر سے ہٹایا تھا تو اس کو آکسیجن لگی ہوئی تھی، تو میں نے اس کو دیکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی، بول نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے اسے کہا، میں کہ میری بات سن رہے ہو فہیم؟ اس نے کہا سن رہا، ایسے آنکھوں اشارہ کیا۔ میں کہا دیکھ تو ہمارا استاد ہے، فٹافٹ نہ جائیں نا، ابھی تیرے سے بڑا اللہ نے کام کرانا ہے تو دھیان کریں۔ آنکھوں سے ایسے نا ہنسنے لگا، آنکھوں سے، کہ جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ میرے اختیار میں کہاں ہے یہ بات، کاش میرے اختیار میں ہوتا میں نہ جاتا، مگر یہ میرے اختیار کی بات نہیں۔ لیکن میں سنانا مجھے بات اس کو یہ اس لیے یاد آ گیا کہ وہ زندگی تو 64-65 سال کی اس کی گزر گئی، لیکن اب ہمیشہ کی عیاشی شروع ہو چکی ہے۔ کل سے اس کی عیاشی شروع ہو گئی۔ وہیں اس کو قبر ملی ہے رائے ونڈ میں، وہاں جہاں حاجی عبدالوہاب صاحب دفن ہوئے ہیں، وہیں اس کی ساتھ ہی اس کی بھی قبر بن گئی۔ ساری زندگی حاجی صاحب کے ساتھ رہا، قبر بھی وہیں بن گئی۔